الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا منہ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا حسین سبت من الاسباط من احب هذین و امہما و اباہما فإنه معی فی جنتی فی درجتی یوم القیامہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود فجاء حسن بن علی فادخلہ ثم جاء حسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قال رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی ونسبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن جابر بن عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریتا کل نبی فی صلبہ ان اللہ تعالی جعل کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب فی صلب علی بن ابی طالب میرے علی حب نبی ہے میرے علی لغموں کا لغمی جسموں کا جسم کوئی
کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا۔ جب صلب تیرا رسول کا صلب ہے، بچہ تیرا رسول کا بچہ ہے، چہرہ تیرا رسول کا چہرہ ہے، ذکر تیرا رسول کا ذکر ہے، پھر فرق نہیں ماں بہن پیا، پھر فرق نہیں۔ آج نعرہ نہیں لانا، آج صرف حسین دا ذکر ہو، بس نعرہ ہم لگائیں گے، آواز نجم اشرف تک چلی جائے، کلے جائے صاحب نجم اشرف میں ٹھنڈک پہنچے، وہ جو ولیوں کا سرخیل ہے، وہ جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ جس کے چہرے کو تکتے رہنا صدیق کی عادت تھی، وہ کہ عمر جس کے لیے یہ کہتے تھے لولا علی لالا کا عمر اس لیے بچا ہوا ہے کہ علی ہے۔ اس میں جو نہیں بولے گا منافق ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کہ جس سے عمر یہ کہتا تھا لولا ہو علی، اور سامنے کہتے تھے لولا کا علی، لولا ہو علی لالا کا عمر، فرمایا عمر رے ہی تائیں جی علی ہے، اس علی کے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کا نام لینا بھی عبادت ہے، جس کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ جو کسوٹی تھا کسوٹی ہے کسوٹی رہے گا، کس کی ایمان کی۔ ان کے گنبد تک آواز جائے، لگاؤ نعرہ تکبیر۔ یہ کفر کے کوٹوں کی بنیادیں ہلا دو اور پہنچا دو آواز کے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، سنا دو ان کو جو صدیق پہ بھونکتے ہیں، سنا دو ان کو جو عمر کو بھونکتے ہیں، سنا دو ان کو جو عثمان پہ بھونکتے ہیں، بتا دو انہیں کہ ہم صدیق والے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں۔ ہلا دو بنیادیں کفر کے کوٹوں کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ٹھنڈ تو پڑی نا بھلے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، درود عربی میں ہو گیا، حمد بھی عربی میں ہو گئی آج۔ رسول خدا فرماتے ہیں حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، علی مجھ سے۔ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اہل بیت کے لیے سرکار منطقی باتیں کیوں فرماتے ہیں؟ اہل بیت کے لیے ہی منطقی بات فرماتے ہیں جو پیچیدہ سی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، کبھی فاطمہ سے کہہ دیتے ہیں اے میری دھی بھی ہے، میری ماں بھی ہے۔ حیرت کی بات ہے، کبھی حسین سے کہہ دیتے ہیں اے میرے بچوں ہے، میرے بچوں، اے میں سے، یہ مجھ سے۔ کبھی علی سے کہہ دیتے ہیں یہ مجھ سے، میں سے۔ یہ ایسی منطقی باتیں ان کے لیے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے منطقی باتیں ہیں
ہم تمہیں ملیں گے ہی نہیں، ہم تمہیں ملیں گے ہی۔ یہی تو سبب تھا کہ اخیر عمر میں صدیق پاک مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے تھے، کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بڑی دیر کے بعد ایک نظر آئے، صدیق پیچھے، وہ شخصیت آگے۔ تو کافی دیر چلنے کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے سے آئی قدموں کی چھاپ، تو پلٹ کے پیچھے دیکھا، ارے امیر المومنین، ہمیں یاد کیا ہوتا ہم آ گئے ہوتے۔ تو کدھر؟ کہا ادھر ہی۔ نہیں، کہا ہے تو ادھر ہی، پر کدھر؟ کہا ادھر ہی۔ کہا نہیں سرکار، بڑی دیر سے لگتا ہے پیچھے آ رہے ہیں، پر جو صدیقی ہوگا وہ پیچھے ہوگا نا، جو صدیقی ہوگا وہ پیچھے ہوگا نا۔ اور پیچھے وہی ہوتا ہے جس کے نکیل ہوتی ہے، نکیل نکل جائے تو پیچھا ختم ہو جاتا ہے۔ نکیل ہے صدیق کے، عمر کے منقاد ہے، منقاد ہے، منقاد ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں لکھوا کر لے آؤ، میں ان کے نانا کا غلام ہوں، منقاد ہے۔ پیچھے ایسے نہیں چلنے ہوتا، بڑی مشکل سے چلنے ہوتا ہے۔ اور یہ میں اس سے ہوں۔ تو کہا کیا سبب ہے؟ کہا بس کافی دن گزر گئے، یار کے دیدار لذت نے تڑپائے، وہ یاد آنے لگی، گود میں سر ہے، ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کانپتا ہوں۔ وعدنا صدیق صبر کر، میں کہ باہر آ گئے نے، لا تکشن اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس وہ یاد آ رہی ہے، وہ تڑپا رہی تھی، یاد آ رہی تھی، بے قابو ہو گیا تھا آج۔ تو روتا رہا ہوں رات بھر، دہتن خیال آیا کہ صورت تو موجود ہے، اتنا کیوں روتا ہے؟ بس وہ دیدار جو کرنے کی تمنا ہوئی تو حسن تجھے دیکھنے کے لیے گلیوں میں تیرے پیچھے آ گئے۔ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں۔ حسن کو دیکھو گے میں ہی نظر آؤں گا، حسین کو دیکھو گے میں ہی نظر آؤں گا، فاطمہ پاک کو دیکھو گے تو میں ہی نظر آؤں گا۔ خدا کی قسم جب پردے کا حکم نہیں بھی آیا تھا تب بھی فاطمہ کو کسی نے دیکھا نہیں، مگر یہ جو میں نے کہا دیکھو گے، مردوں نے نہیں دیکھا، مائیاں تک ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بیوی میں ہوں، واقف بھی میں ہوں، مگر میں نے کبھی خامد نہیں سمجھا، آقا، مولا، ماوا و ملجا، قبلہ و کعبہ۔ خدا کی عزت کی قسم ایسے رہی ہوں، میں جانتی ہوں وہ چلتے کیسے ہیں، میں جانتی ہوں وہ بولتے کیسے ہیں، میں جانتی ہوں وہ بیٹھتے کیسے ہیں، میں جانتی ہوں وہ ملتے کیسے ہیں، میں جانتی ہوں ان کی سخاوت کیسی ہے، میں جانتی ہوں ان کا اخلاق کیسا ہے۔ کہا مجھ سے قسم لے لو میرے او پترو، اماں عائشہ کہہ رہی ہے میرے او بچڑے ہو۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ صدیق باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدیق باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، عمر باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ جب اس پہ کوئی تعجب کیوں ہی نہیں ہوتا، اس پہ بھی نہ کرو، فاطمہ تھی بھی ہے تو ماں بھی ہے۔ بس کوئی رشتے ہیں، تم نہیں پہنچ سکتے وہاں۔ اماں عائشہ نے پوچھا سی ایک کیوں آدھے ہو فاطمہ کہ تو میری تھی بھی ہے، کتا تو کبدی بنتی و ام ابیہ، فاطمہ کلیجے دا ٹکڑا ہے، تو میری تھی بھی ہے تو میری ماں بھی ہے۔ فرمایا چپ کر عائشہ، کہا نہیں بتائیں تو صحیح نہ، تھی سمجھ آتی ہے، لوگ پوچھیں گے، ہم آپ کی حدیث بیان کریں گے۔ حضور نے فرمایا پھر سن، جب یہ آتی ہے نا تو میں اس سے پیار کرتا ہوں، تب یہ تھی بنتی ہے، جب مجھے پیار کی ضرورت ہوتی ہے میری ماں کی صورت اختیار کرتی ہے۔
کہہ دو زور سے سنیو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میری ماں کا پیار مجھے دیتی ہے اور اس کی صورت بھی میری ماں سے ملتی ہے، اس کی صورت بھی میری ماں سے ملتی ہے۔ تو میرے دوستوں کہا میرے بچڑے ہو، صحابہ سے کہا میں قسم کھا کر کہتی ہوں مجھ سے قسم لے لو۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے قسم لے لو، میں نے سرکار کی چال دیکھی ہے، ڈھال دیکھی ہے، سرکار کی رفتار دیکھی ہے، گفتار دیکھا ہے، کردار دیکھا ہے، اخلاق دیکھا ہے، بات چیت دیکھی ہے، طرز عمل دیکھا ہے، کوئی شے سونے کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں، فاطمہ جب میرے سامنے آتی ہے تو ان کے دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد مجھے ایسے ہی لگتا ہے محمد آ گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا اے میرے وچوں نے میں نہ وچوں میں ان میں سے نظر آتا رہوں گا، میں ان میں سے نظر۔ جبھی تو کاشف البحیرہ نے ڈنڈا دینا، میں کاشف البحیرہ نے ایسے ڈنڈا پھیرتے پھیرتے، کاشف البحیرہ نے ایسے پھیرتے 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 ایسے کوئی ورزش کر رہا تھا کاشف البحیرہ، تو پھیرتے پھیرتے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سامنے ایک سید بیٹھا ہوا تھا، حضور پاک کے وصال سے 4 صدیاں بعد کی بات سنانے لگا، کربلا کی واقعہ میں اس سے بیان ہوگا بھی نہیں، میں کر بھی نہیں سکتا، اس کے لیے 2 شعر پڑھ دوں گا سلطان صاحب کے، پھر سمجھ جانا۔ العاقل تقوی الاشارہ، صرف محبت کی بات سناؤں گا، مر مٹو اس دروازے پر، ہاتھ تمہارے ہونے چاہیے، دامن حسین کا ہونا چاہیے، نگاہ تمہاری ہونی چاہیے، دیدار حسین کا ہونا چاہیے، دل تمہارا ہونا چاہیے، محبت اہل بیت کی ہونی چاہیے، گنگے ہو جاؤ حسین کے سوا کوئی لفظ نہ منہ سے نکالو، اندھے ہو جاؤ اہل بیت کے سوا دائیں بائیں نہ دیکھو، بہرے ہو جاؤ جب سنو ذکر مصطفیٰ آل مصطفیٰ اصحاب ایسے ہو جاؤ، پھر دیکھنا بھلا مالا مال کیے جاتے ہو کہ نہیں، بھلا رحمت ہوتی ہے کہ نہیں۔ 400 سال کے بعد کاشف البحیرہ سے ڈنڈا چھوٹا، سید صاحب دور کھلوتے سن جنہیں کامرے اللہ پر آئے، ایتھے جا کے ڈنڈا وجیا، شاہ جی نے نیت کوئی نہیں سی شاہ جی نو ڈنڈا مارن دی، چھٹ گیا ہاتھ وچوں ڈنڈا، ہاتھ وچوں ڈنڈا چھٹ گیا قضائیوں، جا شاہ جیاں لگا، تو راتی ستا کاشف البحیرہ، خواب میں سرکار نے فرمایا یا کاشف البحیرہ تدربنی وترجو شفاعتی، شفاعت دی امید بھی رکھ دائیں، تو اے بھی یاد آئے پہ میں نے قبر چ بھی پار کریا ہے، تے حشر چ بھی پار کریا ہے، تو میں نے ڈنڈے نال مار دائیں، تو چیخ نکل گئی کاشف البحیرہ کی، قدمین پہ گرا، کہا سونا کہاں آپ کہاں میں تو کتا ہوں آپ کے کتوں کا بھی، یہ سوچنا بھی محال ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ فرمایا ادھر تک نا، ادھر تک، تو جب کلائی سے کپڑا ہٹایا تو یہاں پر متورم پایا گوشت کو ڈنڈے کا نشان تھا، کہا آقا یہ کیسے ہوا؟ کہا صبح میرے بچڑے کو ڈنڈا لگا تھا تو انہیں ایک خیال ہونے لگا وہ ہے ہی نہیں میں، جس نے اس راز کو پایا وہ بریلی میں تڑپتا ہوا بول پڑا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ میرے دوستو عہد لگا لو حساب، کاشف البحیرہ کے ہاتھ تو ڈنڈا چھٹے، 4 صدیاں بعد آن والا حسین دا بچڑیاں دے 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 بچڑیاں دا بچڑا، یہ ان ڈنڈا قضائیوں لگے تو مکین گنبد خضرا کے ہاتھ پر ورم آئے اور اعلان یوں ہو کہ میں مار کے میری شفاعت دا طلبگار ہیں، تو خود خیال کرو حسین ابن علی کا کربلا میں جو حشر ہوا ہے اس پہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہم نے اس کربلا کی رات کو رسول خدا کو دیکھا، کیوں نہ ہوتا یہ حال،
اے حسین سے محبت معمولی کی ہے مصطفیٰ نے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، رب العزت کی قسم ہے، پھر اٹھا کر قرآن کے 30 پاروں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول خدا نے آخری کلام جو فرمایا وہ علی سے کیا، اور آخری دیدار جو کیا وہ حسن اور حسین کا کیا۔ سنو سنو مسلمانوں، رسول خدا کے غلاموں، صحابہ کے متوالوں، اہل بیت کا نام لینے والوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جب آپ پر اخیر وقت آیا بظاہر زندگی کا، تو دروازے پر دستک ہوئی، مائی فاطمہ الزہرا نے کہا اتنی زور سے دستک دینے والا کون ہے؟ لگتا ہے در و دیوار ہلا دی ہیں اس نے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تک، سیدہ فاطمہ نے اندروں ہی آواز دیتی مڑ جاؤ، نہیں مل سکتے ابھی۔ حضور فرمایا تیرانی منع کرنا ہے نو، جے بوہا بند ہویا تینے کند وچوں آ جانا ہے، جے کند بند آئی تینے کھوڑ وچوں آ جانا ہے، جے کھوڑ کوئی نہ ہوئی تینے پھر بھی آ جانا ہے۔ اے وہ ہے جو بچیوں کو یتیم کرتا ہے، یہ تیرے باپ کا مقام ہے، اس سے پہلے اس نے کسی دروازے کو بجایا نہیں ہے، یہ تیرے باپ کو رب نے شرف عطا فرمایا ہے، یہ دستک یہ یہی دے رہا ہے۔ آئے جبریل بھی آئے ہیں، کان کھڑے کرتے رکھے ہیں، جبریل بھی آ گئے، وہ پہلے ہی سے موجود تھے۔ اس روایت کے راوی کا نام بھی حسین ابن علی ہے، اس حدیث کے راوی کا نام بولو حسین ابن، پھر بولو حسین ابن۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بچے ہیں؟ جڑا حدیث روایت کر لوے وہ بچہ نہیں، حدیث کے راوی کا نام حسین ابن علی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سارا ایک کم تک رہا تھا، اپنی اکھاں نال جبریل میں تکیا، میں جبریل ہاں تکیا، وہ آ کے میرے نانے نال گلاں شروع کر دیتی ہیں۔ میرے نانے سے کہنے لگے حضور فرمایا کدھر آئے ہیں اسرائیل؟ عرض کی تھی ان اللہ تعالی ارسلنی الیک ان اوتیک ان امرتانی قبضت نفسک وان کریتا ترکتها۔ اللہ میں تھوڑے کلیائے سوئے ہوں، بنالے بھی فرمایا اپنی نہ کریں، اپنی نہ کریں، جا رہے ہیں تو معبود دروازے بجایاں، جے اذن ملے تے اندر وڑیاں، جے نہ لبے تے پشانٹیاں، جے لبے جن تے اندر ونجیاں، ہاتھ گوڑیاں تے رکھ کے اتالیاتی صورت سے بہ جایاں، پھر ہاتھ جوڑ کے آکھیاں رب بھیجے جناب دی اطاعت واسطے، جے آنکھو تے چلیے، جے نہ آنکھو تے کلہی چلا۔ اگر یہ عربی کے الفاظ سمجھ میں ہے نا تو توجہ رکھیں، کہا این امرتنی، اگر حکم ہو قبض تو پھر میں کروں قبض، اور اگر نہ ہو ترکتو۔ حضور نے فرمایا تفعل ذلک۔ ادھر کوئی عربی جاننے والا ہے تو میرے لہجے کو دیکھے اور نبی کے انداز کو دیکھے، فرمایا تفعل ذلک یا ملک الموت، ہے تیرے اندر اتنی قوت کہ محمد کی جان نکالو، کہہ دو زور سے سبحان اللہ، ہے تیرے اندر اتنی تفعل ذلک، یہ کر لے گا، ہے یہ ایڈی ہمت۔ عرض کی تھی سونیا ہمت دی تو پہلے ہی نفی کر بیٹھا، وہ جناب دی اطاعت دیا۔ سرکار فرمایا اسرائیل نہیں جانا سانج، کن کھول کے سنو اخلاص والے ہو، اوے اخلاص والے ہو، جے وابی بھی اس حدیث دا انکار کرے تو ٹون نہ لواواں پتر کتے دا ہواں، جے وابی بھی اس حدیث دا انکار کر لوے تو جے حدیث تو وابی بھی من جائے تو اپنے سر نبی کے چپلوں میں رکھ دو۔ حضور فرمایا نہیں جانا، جبریل نہیں جانا ہم نے ابھی، پہلے اسرائیل گل سن، جا اللہ نال گل کر کے آ، ہن وہ تو روح قبض کرنے کے لیے ہے، فرمایا موڑ پیچھوں گل کر کے آ، گل کر کے ہم تب جائیں گے جب امت ہماری کا فیصلہ کرو گے۔ پہلے بولو اخلاص والے ہو، غیرت ہے تو کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں جانا، میں کہہ چکا ہوں، ادھر کوئی بندہ بیٹھا ہے جس کو مائی نے 2.5 سال دودھ پلایا ہے، روایت پہ جرا کرنی ہے تو ہمارے سامنے آئے۔
تعدیل کی بات کرنی ہے، اس روایت میں تدلس لائے، تداجو لائے، وداع کا نام بتائے، غیر ثقہ راوی ہو تو جب بولے، مگر بولے تو تب جے ادھر علی دا پتر نہ ہوئے۔ کیسے بولے؟ سرکار نے فرمایا لوٹ جا، رباں پوچھے امت کی بات پہلے ہو پھر ہم آئیں۔ پر پتہ ہے حضور نے کدوں گل کی تھی؟ جدوں پہلے جبریل آ گیا یا رسول اللہ ان اللہ تعالیٰ قد اشتاق الی لقائک، مرنا مرانا کیڑی گل ہے، اللہ مشتاق ہے آپ دا، اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا۔ حضور نے کہا بس ٹھہرو، تم بھی کہتے ہو اللہ اللہ، میں بھی کہتا ہوں اللہ اللہ، اللہ کہتا ہے نبی نبی۔ یہ دنیا میں سارے متوالے خدا کے نام کے ہیں، اور خدا کہتا ہے تیرا مشتاق ہاں، تیرا مشتاق ہاں، تیرا مشتاق ہاں، تیرا مشتاق، تیرا مشتاق ہوں۔ وہ آخری بات سنانے والا تھا وہ حضرت حسنین قریبین کے، عرض کی تھی ان اللہ تعالیٰ قد اشتاق الی لقائک، تحقیق رب تیرا مشتاق ہے محبوبہ۔ فرمایا ایسے ہے پہلے بات کر لو، ہم امت کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ گئے پھر آئے، پیغام لے آئے، آدھر سونے ہاں اللہ جی فرماندہ ہے پھر تساں آ ونجو نا، تے رہی گل امت دی جنج آکھو گے انج کراں گے، آپ آ ونجو ہاں تے جیڑی رہی امت کی بات جنج آکھو گے انج۔ یہ حسنین کریم بہن بیٹھے، حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اچھا مجھے بات کرنے دو۔ سیدہ سے بات کی، روئیوں، فرمایا کان تے نیڑے کر تیرانی روندی کیوں ہے، پہلی تو ہی تے آئے میرے نال ملنے۔ اچھا اب علی سے کرنے کی بات ہے وہ کرنے دو، کان نیڑے کر علی، کان نے کوئی بات کی، بڑا ٹل ماریا جناب، بڑا ٹل ماریا ہے بندیاں نے، چک چکان والے ہوندے نا، حضرت علی سے بار بار پوچھیں بعد میں وہ خلافت کی بات تو نہیں تھی، وہ خلافت کی بات تو حضرت علی نے فرمایا کیڑے لنتی ہو، میں تو پوچھ دی ہو خلافت، وہ جے کدے خلافت دی گل میرے نال کر جاندے صدیق ہو ہی نہیں سکتا سی خلیفہ میری موجودگی بھی۔ فرمایا نہیں خلافت کی بات نہیں تھی، خلیفہ اول صدیق ہی ہے۔ فرمایا من لم یکن لی رابعا فعلیہ لعنت اللہ، یہ باتیں میرے سے نہ کیا کرو، مجھے جو چوتھا نہ کہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ کہا پھر وہ بات کیا تھی؟ فرمایا چھوڑو وہ میں جانوں اور میرا مصطفیٰ جانے۔ پھر جب حضرت علی سے بات ہو گئی پھر سرکار نے حسنین کو بلایا۔ یہ ہے، اب میں کہہ رہا تھا وہ کربلا کے روز کیوں نہ حضور کی وہ حالت ہوتی، سرکار نے فرمایا حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ، تو آپ جناب نے لیٹیاں ہی انہوں نے چھپ ڈال، تو روئے، داڑھی مبارک آپ بھی تر ہو گئی، آنسو آنسو تر بتر ہو گئی۔ پھر چوما، مڑ مڑ کے حسین کے گلے کو چوما، حسین کے گلے کو چومے، حسن کے پیٹ کو چومے، حسین کے گلے کو چومے، حسن کے پیٹ کو چومے، حسین کے گلے کو چومے، حسن کے پیٹ کو چومے۔ اس کو تو گلا کاٹا جائے گا اور اس کے جگر کو پارا پارا کر کے نکالا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے حسنین سے محبت ہے وہ تقاضا تھا کہ پھر کربلا والے روز ایسے ہو۔ یہ حسنین سے محبت کا یہ حال تھا کہ فرض نماز، ابھی پنڈی گیب میں سنا کر آیا ہوں، رات میں نہیں یہ روایت سنائی، ابھی سنا دیتا ہوں۔ فرض نماز نبی پاک پڑھا رہے ہیں، کیڑی نماز؟ فرض، نفلی شفلی نہیں۔ یہاں ہمارے مولوی بھائیوں کو تھوڑیاں غلطیاں بھی پہ جاندیاں، پلیکھے پہ جاندے، نفلی سی تو فلانی سی ٹنگانی سی، اے جڑی روایت بیان کر رہے ہیں فرضی سی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت پیچھے کھڑی ہے، حضرت حسن آئے تو آتے ہی نا سیدھے اپنے نانے کے اوپر چڑھ گئے کندھے پہ، سرکار سجدے میں، حسن اوپر ہے، لمحہ سجدہ، ایک تو 72 تسبیحاں والا ہے نا 70 والا، وہ نہیں روایت سنا رہا، دھیان رکھے ہے،
وہ 70 تسبیحاں اعلیٰ نہیں سنا پہ دوسری روایت ہے حضور حسن یہاں آ گئے، وہ حسین تھے جن پہ تسبیحاں لمبی کی ہیں، یہ حسن کی بات کر رہا ہوں، اوپر چڑھ گئے لمبا سجدہ جی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کبھی علی کے لیے رکوع لمبے ہوتے ہیں، کبھی حسن کے لیے سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ علی نال بغض نہ رکھیا جے، ہاتھ جوڑ کے آنکھاں توان، صحابہ کی آڑ میں علی سے نہ کٹنا اور علی کا نام لے کر صحابہ سے نہ کٹنا، یہ منافقت کبھی نہ کرنا۔ ان میں تو وہ ہیں جن کے ہاتھ کو رسول نے اپنا ہاتھ کہا ہے، جنہیں کہا ہے کہ ایدی تے سوچ بھی عمر دی اللہ دی وحی دی برابر ہے، اور جس صدیق کے لیے کہا ہے میں جنت وچ دیکھاں گا نا قیامت لڑے 8 دروازہ جو آواز اسی صدیق ادھر آ ادھر آ ادھر آ، ان سے بھی نہ کٹنا مگر علی سے بھی نہ کٹنا۔ یہ رکوع علی کے لیے بھی لمبے ہوئے۔ او جب ایک سفید داڑھی والا بڈھا ہے، اس لیے ابھی سوبو ہے ہم میں کچھ کہ جب کوئی آ جائے تو پھر ڈرتے ہیں کہ اس کا دل نہ دکھے، اسے ذرا ٹھوکر نہ لگے، وہ بات دماغ میں ہے۔ نماز کا وقت ہے اور سرکار علی آتے ہیں، گلی پتلی جی ہے، تنگ جی ہے، اگے ایک مشرک بڈھا مومن مسلم بھی نہیں جا رہا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ سرکار علی اگر اس کو کراس کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مگر اس کو تکلیف ہوگی، گلی تنگ ہے پیچھے۔ نوجوانوں سٹیج پر تو آپ چڑھ گئے ہیں، ذرا یہ حضرت علی کا سبق بھی لے لینا۔ جس کو اپنے بڑے کا ادب نہیں نہ آتا وہ فیضان سے محروم رہے گا، وڈیاں آگے کر دیو پیچھے ہو جاؤ، جڑا پیچھے رہے گا وہ اگلا فیض بھی پا لے گا۔ فیضان تے اگے پیچھے ہونے تے نہیں نہ لبدا، فیضان تے دلاں تے مناصر ہوندا ہے۔ من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جڑا اپنے وڈیاں دا احترام نہ کرے، اپنے چھوٹیاں نال محبت نہ کرے، میری امت وچ کے لینا ہے انہیں۔ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو میری امت وچ اس کے لینا ہے، جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہے میری امت وچ انہیں کے لینا ہے۔ اے گلاں نال نال ذہن چ رکھو۔ اللہ اکبر۔ تے جڑا وڈا اپنے بچیاں نال مہربان نہ ہوئے او دا بھی حضور دی امت وچ کوئی عمل دخل نہیں۔ سرکار حضرت حسن حسین پاک کو چوم رہے تھے، ایک سنگی آیا، یا رسول اللہ ایڈا چوم دے ہو، چنگے بہت لگ دیں توانوں۔ حضور نے فرمایا تن تیرے پتر چنگے نہیں لگ دیا کہ میں تو کدے نہیں چومے۔ حضور نے فرمایا تیرے دل وچ رحم ہوئے تو چومے نہ، جے دل وچ رحم ہوندا چومدا وہی ہے۔ پھر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو، بڈھا آگے علی پیچھے، یہ وہی علی ہے جس کے نام کو لینا عبادت ہے۔ دماغ میں رکھنا یہ وہی علی ہے جس سے اللہ سرگوشیاں کرتا ہے، اور دماغ میں رکھنا یہ وہی علی ہے جو ایک ٹھوکر مارے نیزے دی تے اتھے آمدہ ہے کواڑ، یہ وہی علی ہے۔ لیکن بڈھے کے ادب میں پیچھے داڑھی چٹی ہے۔ ان اللہ تعالی یستخجی عن عبدہ وفی لخجتہ شعر ابید، پراؤ تے پترو تے کلیجے دیو ٹکڑیو، انہاں چٹیاں داڑیاں آلیاں دا ادب سکھو۔ فرمایا اللہ اس بڈھے سے حیا کرتا ہے جس کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید آ جائے۔ اذا رفع یدے، جب وہ یوں دعا مانگتا ہے نا بابا تو اللہ فرماتا ہے استغفی عن عبدہ، ملائکہ میں نہ یام دیے ہیں یردہما صفرا، کہ اس کے ہاتھ خالی لٹا دوں، ایک بال جو سفید ہے اس کے صدقے میں ہی ہم اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ میں جان بوجھ کر تھوڑا سا اصلاحی باتیں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے بڑوں کا احترام ضروری ہے۔ اگر ہم علی والے ہیں، حضرت صدیق والے ہیں، حضرت عمر والے ہیں، تو ہمیں اپنے بڑوں کا احترام بھی تو سیکھنا چاہیے۔ مثلا ہم چلتے ہیں، ابھی میں اٹھوں گا، یہ بھی دھکا، ہاں مجھے مار لو جتنے دھکے مارنے ہیں، کسی چٹی داڑھی والے نہ لگے، کسی بابے کو نہ لگے، تو رستے سے ہٹ جائیں گے نا۔ علی کیا بتلا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟
میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، مولا المسلمین نے آخری باتیں چند کروں. مولا المسلمین پیچھے پیچھے آئے، نبی پاک رکوع وچ، نبی پاک لمحہ رکوع، پہلی رکعت تھی، اور علی کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں انہیں دینا چاہتے تھے، پہلی رکعت نہیں فوت انہیں دینا چاہتے تھے، پہلی رکعت سوری. آپ رکوع میں لمحہ رکوع، صحابہ پشیمان آئے. جناب بڈھا ہونا اپنی مرضی نال آہستہ 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 ٹک 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 آیا. علی بھی پیچھے آئے، مسجد میں آئے، دیکھا رکوع میں، نماز میں شامل ہو گئے. نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی ہاتھ جوڑ کر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، رکوع لمبا کرنے کا حکم آ گیا. ہاں مسکرا دی، سونا سائیں مسکرا دی، مسکرا کر فرمانے لگے علی سے پوچھو ہم نے رکوع لمبا کیوں کیا، علی سے پوچھو. پوچھا جناب کہ گل ہے، آپ نے فرمایا میں تو بڑھا آگے سی تو او دے احترام سے ٹھلا ہو گیا، تو میں جے کدی انہیں ہاتھ مارا تو لنگ تے سکدا سا، پر میں آگیا بابا ہے انج چنگی گل ہے نہیں. فرمایا علی ایسے وجہ تو میرے رب نا نماز وچ رکوع وچ ہی بنا کے محبوبہ سر نہ اتے کرے ہاں تے رکوع لمبا کر. علی احترام بڑھے دا پیا کر دے، اساں علی دی خاطر رکوع لمبا کرانا ہے. سمجھ میں؟ تو جے ہونا سا یہ گل سن کے بھی ادب نہ ہوئے، بڑھے پیو دی ادب کوئی نہیں. ذکر اہل بیت سننے والو سن لو، اہل بیت کا متوالا تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا اثر اپنے ماں باپ کے جوتوں میں ہو. اللہ کی قسم، چھوٹا بھائی ہے تو اس کو بڑے بھائی کے احترام کا نہیں پتا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، وہ بھی تو بھائی ہیں جن کا نام عباس ہے. کیا مجال ادب میں فرق ہو. یہ تعلیم ہے ساری، ہم نے رہنا ایسے ہے، تعلیم ہے ساری. وہ جڑی حضرت صاحب فرما رہے سن نا تصوف دیاں گلاں راتیاں لیاں، وہ تمہیں نہیں کیتیاں ایک بھی انہاں چوں، ایک نکی جی انہاں وچوں یہ کر دینا وا بھائی جو کچھ حسین نو سرکار نے کندھے تے بٹھا کے سواری کراندے رہے، ایک گل دی ٹریننگ دیندے رہے. یہ تعلیم ہے. یہ کیا ہے؟ تعلیم ہے. تو ہمیں بڑے چھوٹے کا پتہ ہی نہیں. راتی انہیں مجلس ہوئی، ایسا نعرے بھی مار دے پیاں، گرم جوش بھی ہاں، لیکن اگر گھر جاتے ہوئے ہم اپنی ماں کے سامنے اونچا بولتے ہیں تو ہم اہل بیت والے تو نہیں رہے، ہم صحابہ والے تو نہیں رہے. ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اے جڑے دیوبندی تو بابڑے کہ کتے دے پتر سن لکوں پھڑ کے لے جاندے نا، اے ہی وجہ ہے. ساڑھے عقیدے کوئی خلل نہیں، ایک رتی خلل نہیں، اعمال میں فرق ہے. اتھے ہی آ کے وہ سٹ مار دے آ کے گستاخ، یہی آ کر کہتا ہے مرید ہیں تے تین پیر نے نماز دے نہیں دسیا، ماں پیو دے ادب دے نہیں دسیا. اور پھر آپ بھی کون سا کربلا کے ساتھی ہوتے ہو، چراغ بجھا بھی دیا جائے تو اٹھو نہیں. یہ ہمارے جو اہل سنت کے پولے پالے ہیں، ایک ایڑا کربلا دے ملنگ ہونے پہی مڑ مڑ کے حسین کہتا رہے جاؤ بخش دیے گئے ہو، جنتی ہو، چلے جاؤ. اچھا میرے بچوں کے ساتھ چلے جاؤ، اچھا میرے بچہ ایک بچہ لے جاؤ میرا، تاکہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ کوئی باہر جا کر یہ پوچھے گا تم سے چھوڑا ہے حسین کو، تو کہنا نہیں چھوڑا نہیں ہے، حسین نے خود اپنے بچوں کا پاسبان بنا کر بھیجا ہے. جاؤ نہیں. اچھا چراغ گل کر دو، شاید تمہیں شرمندگی ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. بجھا دیتا گیا، مڑ کے جلایا ایک بھی نہیں لیا. یہ ہوتی ہے عشق کامل. وہ تو اب 14ویں صدی ہے، وہ تو ہے نہیں. ایک ادھر سے آتا ہے جناب، دو باتیں لچھے دار کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. دو ادھر سے کرتا ہے، لچھے دار ہوتے ہیں. چپکے 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 پنڈ 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 اگوں رائے ونڈ. یہ دل کی باتیں بتلا رہا ہوں میں آپ کو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اپنے اعمال کو درست کر لو کہ کوئی اگر تمہیں سمجھانے آئے سوچنے پر مجبور ہو جائے اسے کیا سمجھائیں گے، اس سے تو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑا زمانہ پہلے ہم حیدرآباد میں تھے، یہ یوسف شاہ کو پتہ ہے بات.
بڑا زمانہ پہلے حیدرآباد میں یہ اتنا سا ایک بچہ یہ جتنا یہ ہے وہ روز آئے جناب، تو میں ان دنوں میں یہ روزے بڑے رکھتا تھا، روز ہی روزہ. اس لڑکے کو پتہ نہیں کیا پیار محبت ہم سے ہوئی، اللہ جانے کوئی اللہ نے وہ پیر نصیر الدین صاحب دے فرمان دے مطابق کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے نال ہے. وہ روز ہی جناب نا روح افزاد ہے شربت شامی بڑھا کے افطار کران آ جائے. تو ہم نے بھی کہا یار یہ تو بڑا ایک عجیب سا کام ہے، یہ منڈے نو محبت ہوگی روز روح افزاد شربت لے کے جگ بنا کے لے آتا ہے. تو ہم نے اس کو روز انہوں نے جی اس کی تربیت شروع کر دی، کلمے پڑھانا شروع کیتے، دعائے قنوت سکھا دیتی، اور چھوٹ نابالغ بچے کی دعا، نابالغ بچی کی دعا، نماز جنازہ کی نماز وغیرہ، مسئلے مسائل ہے جڑا زہری ہے، طریقت کا کیا سکھانا تھا زہری طور پر ساری شریعت کے اسباق پڑھا دیے. وہ دیہڑے کوئی مطلب 6 مہینے گزرے نا، ادھر کوئی جماعت آ گئی، انہوں نے ہم سمجھانے آئے ہیں. وہ منڈے نو ملے، اس نے کہا بسم اللہ آئے آپ تشریف رکھیں. تو نوے پکھیرو سن پٹھانا دے پتر 6-7 تبلیغ والے، اس نے کہا بیٹھو، تو سارے بیٹھ گئے. اس نے کہا کیا سمجھاؤ گے؟ انہوں نے کہا دین کی بات کرتے ہیں. اس نے کہا دعائے قنوت سناؤ. چلو دعائے قنوت وہ ایک کو تو آتی تھی، باقی 6-7 بندے سن. انہوں نے کہا ہم تو سیکھنے آئے ہیں. اس نے کہا سیکھنے تھے کہ لینا آئے ہو مدرسے سے داخلہ لاؤ. لیکن اگر اس کو نہ آتی تو یقیناً وہ قابو میں آتا، پر قابو میں تو وہ رسول خدا کی آ گیا تھا. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. لیکن میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا میں نے نرم بھی بنا لیا ہے، یعنی اصلاحی موضوع میں لایا ہوں. بیچ میں میرے دوستوں میں اخلاص کے ایک بچے سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں عمل شستہ کرو. آپ کا کردار بہت خوبصورت ہونا چاہیے. یہ اخلاص کی مٹی بڑی با وفا ہے. مجھے ان کو تو فخر مجھ پر ہے ہی ہے، مجھے بھی اس پر فخر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے بھی اس اخلاص کی مٹی پر فخر ہے. میں مشرق سے مغرب تک گیا ہوں. قدرتی بات ہے، قدرتی بات ہے. جیسے حضرت علی پاک کو بھی محبت ایک خطے میں ملی تھی، ہمیں بھی اس خطے میں ہی پیار ملا ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مووی تو بن رہی ہے پر یہ مووی والی بات نہیں ہے جو میں بھی کرنے لگا ہوں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور اپنے دوسرے موضوع کی طرف نہیں آتا ہوں، پر ایک بات میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن ہماری بات چیت ہوگی اور پکی ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھ لو بالکل قطعی جنتی ہیں ہم. میں تمہیں خبر دے رہا ہوں قطعی جنتی ہیں. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم میں سے ایک بھی اگر ہم نے چھوڑا تو جو مرضی ہے کہ ایک بھی، ایک بندہ بھی، ہم جس کے پیچھے ہوں گے وہ جس کے پیچھے ہوں گے وہ جس کے پیچھے ہوں گے وہ محمد عربی کے پیچھے ہوں گے. میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مگر ایک وعدہ تمہیں مجھ سے کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے عمل کو شستہ کریں گے. عمل دیکھ کر تبلیغی بھی پریشان ہو جائے کہ یہ مرید کس کا آ رہا ہے، یہ امتی کس کا آ رہا ہے، یہ نماز کی پابندی، یہ رات کا رونا. اگر تم میرے ساتھی ہو نا تو میرے نال 3 بیٹھے ہوئے ہیں تو جیڑے اخلاص دے میرے گھر رہندے اتھے دے کلمہ پڑھاؤ، قرآن 3 پارے دے اتھے رکھو. انہوں نے پوچھو کہ رات کو ایک لمحے کے لیے جو سو جاتا ہو اس کی موت ہی کفر پر ہو. ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ تو آپ 1 گھنٹہ تو جاگو، رات کو 1 گھنٹہ تو جاگو. توڑے تیران دی بارش تھیندی رہی، 5 وقت نماز پڑھی دی رہی. حسینی ہونا تو مجھ سے وعدہ کرو آپ اساں نماز پکی پڑھاں گے. بولو پکی. چرس نہیں، بولو چرس، شراب، زنا، گالی، ماں پیو دی بے ادبی، بڑیاں دا احترام ضروری، بڑیاں دا احترام،
ماں دے پیر چومنے ہفتے بھر وچ ایک دفعہ فرض، ماں کے پاؤں ایک مرتبہ ہر جمعے کو چومنے لازم۔ تم کہتے ہو ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہماری عزت میں برکت نہیں، ہماری فلانی چیز میں برکت نہیں، ہر جمعے کو غسل کر کے اماں کے پاؤں چومنا، حجر اسود کو چومو گے کم فائدہ ہوگا، ماں کے پاؤں چومنے سے زیادہ نفع ہوگا۔ تو یہ وعدہ کرو ہم سے کہ ماں کا ادب ضروری، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا اگر تمہیں لوٹ کے جائے جو مرضی ہے ہمیں کہنا، باڑ مضبوط رکھو، باڑ مضبوط رکھو، شریعت مصطفیٰ کی باڑ، شریعت مصطفیٰ کی باڑ مضبوط رکھو۔ ایک چادر ایسی ہے شریعت دی، قسم پیدا کرنے لی ذات دی، حسین طریقت بچانے نہیں آئے کربلا میں۔ اب مجھے ملا بولو تمہاری مرضی، مولوی بولو تمہاری مرضی، خشک ملا بولو تمہاری مرضی، کتابی کیڑا بولو تمہاری مرضی، طریقت تو بچی ہوئی تھی مدینے میں، ہاتھ چومتے تھے لوگ، پاؤں چومتے تھے لوگ، نذرانہ دیتے تھے لوگ، خدا کی قسم 50,000 نذرانہ۔ اس زمانے میں 50,000 دینار دی تھیلی آئی، ادھروں ایک آیا بندہ، حضرت حسین بیٹھے ہوئے، اس نے کہا اے ابن الرسول انا سائلو، میں تجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو منہ چو بول کے نا تو میں نے کریمہ جی لسٹ بھی چو کٹ دیتا ہے، تیرے چہرے نو تک کے میں سمجھ گیا سا تینے کوئی ضرورت ہے، تو بولیا کیوں ہے کرما لیا، چل ہون اے لے جائے۔ ایک لمحہ پہلے تھیلی پیش ہوئی، وہ تھیلی اٹھا کر اس کے حوالے کر، سخاوت آپ کی۔ تو مولا المسلمین دے بارے تو سنیا ہوا کتاراں دیاں کتاراں دے دیں دی، اللہ پاک نے قرآن کی آیتاں نازل فرمائیاں کہ علی تو وہ ہے کہ جڑا دیندا ہے لوکاں نو، تسیراں نو، تو مسکیناں نو، تو یتیماں نو، تو اگوں پتہ ہے کیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ غور کرنا، کبھی کبھی جو ہم کہتے ہیں دعا بھی نہیں کرنا اور شکریہ بھی نہیں ادا کرنا، لا نرید منکم جزاء ولا، فرمایا یہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کھانا کھاؤ، کھانا جزا بھی نہیں چاہیے تم سے، اور جاتے جاتے یہ بھی نہیں کہنا شکریہ، طبیعت خراب ہوگی، نہ شکر کی ضرورت ہے نہ جزا، ہمیں جو دینے والا ہے جزا وہی دے گا۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، اور ہمیں اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے۔ اب میں تقریر کر جاتا، یہاں سے چلا جاتا، تقریر بھی ہو جاتی، لیکن میرا دل زخمی رہتا اگر آپ کی میں اصلاح نہ کرتا۔ سرکار حسین آئے شریعت بچانے، سرکار حسین آئے، بولو شریعت، دب کے بولو کے بچان آئے، پھر بولو کے بچان آئے۔ کس چیز پہ انہوں نے سرداد نداد است، کس بنا پر انہوں نے سر دیا اور ہاتھ نہ دیا، کس شے پہ؟ سنگیاں نے، صحابہ کرام نے مشورہ دیتا ہے نہ جاؤ، انہوں نے کہا جاواں گے۔ پھر کچھ سنگیاں نے مشورہ دیتا ہے حضور خاموشی، فرمایا نہیں رہیں گے، علی کے بیٹے ہیں، چپ نہیں رہیں گے۔ پھر آخری مرتبہ کہا گیا جناب ابھی بھی بیعت ہو جاؤ ایک لمحے کے لیے۔ آپ نوٹ کرنا، ایک شعر آپ نے پڑھا ہے، آپ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو اور میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہو، مگر شعر تو آپ شاعروں کے پڑھتے ہو نا۔ ایک شعر ہے وہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، آپ جیسے مرضی پڑھو، مگر اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم ایسے پڑھتے ہیں، وہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ شاعر جو ہوتا ہے نا ایک ہی مرتبہ بے ہوش ہو کے لکھتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، ہوش وہ چلتا ہے جس کے اندر جوش بھی ہو ہوش بھی ہو۔ ہاں وہ شعر یہ آپ نے پڑھا تھا نا، آپ فرما رہے تھے نا جی افضل ہے کل جان سے گرانہ حسین کا، اے سلطان دو جہان ہے نانا
حسین کا ایک پل بھی نہیں، ایک پل بھی تھی، ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، ماؤ شما تو کیا، یہ میرا اپنا شعر ہے، اے ماؤ شما تو کیا عتیق و عمر غنی، ماؤ ہم تم تو کیا، ماؤ شما تو کیا عتیق و عمر غنی، تم جس کو دیکھ لو ہے دیوانہ حسین کا، جسے مرضی ہے دیکھ لو۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، وہ میں کہہ رہا تھا ایک پل کی بھی نہ تھی، اور وہاں شاعر کہتا ہے ایک پل کی تھی حکومت، ایک پل تھی تو گل ہی ساری ایسی، انہاں کہا 1 منٹ واسطے خیمے کے اندر بیعت ہو جاؤ، انہاں گیا پتر علی دا ہوئے تو خیمے دے اندر بیعت ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے جڑے بکواس کر دے بھائی عمر پاک تو ڈر گئے سے حضرت علی، انہوں نے غور کرنی چاہیے جے پتر نہیں ڈردا تو پیو کے نہیں ڈر پاؤ گے، آپ نے کہا نہیں ایک لمحے کے لیے بھی بیعت نہیں ہوں گا، مجھ جیسے اس جیسے کے مرید ہو جائے، یہ جملے ہیں آپ کے خطبے کے، مجھ جیسے اس جیسے، اس 2 پیڑاں کٹھیاں رکھیاں نکاح وچ، میرے نانے منع فرمایا، اس کے عامل شراب پی کر مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، تو جس ٹائم سلام پھیر دینا اینج کر دینا، تو پچھوں ابو موسیٰ عشری بولتے ہیں استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو سلام پھیرتے ہی کہتا ہے کتا وہ فجر کی نماز میں یہ 2 تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دو، یہ شریعت میں خلل ہو رہا تھا کہ نہیں؟ بولو شریعت میں خلل ہو رہا تھا کہ نہیں؟ نماز ٹوٹ رہی سی، ضابطے ٹوٹ رہے تھے، قانون بکھر رہے تھے، رسول خدا نے جو ٹریننگ بچپن میں دی تھی زلف پکڑا کے کہ اے نہ سمجھی پتر کہ تیرے نانے دے وال پھڑے ہوئے نہیں، اے تن میں امت دی لگام پیا دینا، امت کی لگام تیرے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، حسین میرے بعد اس امت کا وارث ہے تو، لگام ہاتھ میں رکھنا، ذرا ادھر ادھر ہونے لگے کھینچنا، اور ان کو اس راہ پر چلانا جو میرا اور میرے رب کا راستہ ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، پھر بچے کو دیتے صرف اس لیے کہ نانے کا دین رہے، تو کیا ہم لوگ آج رات ساری جناب ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت کر کے قرآن بھی نہ پڑھیے، سویرے روزہ بھی نہ رکھیے، رکھنا سویرے روزہ، اور روزے کی بھی فضیلت سن لو، یہ ویسے تو کربلا شریف کے واقعے سے پہلے بھی عاشورہ مقدس تھا، لیکن قربان جاؤں میں ذات حسین پر، پچھلیاں ساریاں نسبتاں معدوم ہو گئیں، حسین کی نسبت زندہ ہو گئے، بابا جی، قبلہ جی، کعبہ جی، آقا جی، مولا جی، خواجہ جی، حضور زود الانبیاء فرید پاک، میرے بابا مٹھے جی بابا فرید پاک، آپ فرماتے ہیں بابا نظام الدین تجھے آج ایک بات نہ بتاؤں، بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہ بات نہ بتاؤں، 9 محرم سے جدوں آپ گل کر فرمایا آج تو روزہ ہے یہ تمہارا کل بھی رکھو گے نا؟ کہا حضور آپ نے کا حکم ہے تمہیں حاضر؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے درویشوں کو چاہیے کہ ساری زندگی 10ویں محرم کا روزہ نہ چھوڑیں، اس روز تو
ہرنیاں جو ہے نا جنگل کی، وہ بھی بچوں کو دودھ نہیں پلاتی کہ اس روز تو نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے راحت القلوب، لکھنے والے کا نام ہے شاہ نصیر الدین اولیاء محبوب الہ، جس شخصیت کا قول ہے اس کا نام ہے فرید الدین گنج شکر مسعود، وہ خلیفہ ہیں خواجہ بختیار کاکی کے، جو مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، جن کا یہ شعر ہے شاہ است حسین بادشاہ۔ آپ جناب نے فرمایا پھر جب عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اے عام بندیاں دا ذہن تاں بنتا ہے جدوں کوئی قصہ کہانی سنایا جائے، آپ نے فوراً یہ فرمایا، آپ نے فرمایا دوستو، حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک کفن چور آیا، خواجہ حسن بصری کے پاس ایک توبہ کرنے کے لیے، آپ نے کہا میں تمہیں توبہ کراتا ہوں، توبہ کرا دی۔ آپ نے فرمایا یار تو سنا کتنے کفن چوری کیتے نہیں اپنی زندگی چ؟ اس نے بولا 2200۔ کتنے؟ آپ نے فرمایا پھر ادھر کیسے آ گیا توبہ کے لیے؟ اس نے کہا جی ایک کم تک ہے، میں گھبرا گیا، ایک کفن کو میں نے 2 نظارے دیکھے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ ایک قبر کھولی تو مردہ جو تھا نا قبر میں، اس کو آگ کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، آگ کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، پاؤں میں بھی زنجیریں ہیں نا آگ کے۔ تو میں ڈر گیا، پیچھے ہٹنے لگا تو اس مردے نے کہا پانی۔ تو ملائکہ نے مجھ سے کہا، فرشتے جو تھے اس پر عذاب والے، انہوں نے کہا کہ اگر تو ایک قدم آگے آیا تو وہی اشر تیرا ہوگا جو اس کا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، اور حضور ایک اس تو پہلے میں سین تک ایسی بڑا چنگا بندہ سی، تو اس بندے کو میں نے قبر کھولی تھی، تو قبر میں اس کی وسعت تھی، کیا تھی؟ وسعت تھی، بہت وسیع تھی اس کی قبر، اور خوشبو تھی اس کی قبر میں، اور پھول تھے اس کے وجود پر۔ تو مجھے اس نے خواب میں مل کر، میں نے دن کو کفن اتارنے کی کوشش کی، ناکامیاب ہوا، رات کو اس نے مجھے بولا اچھی بات نہیں ہوتی کہ کسی بخشے ہوئے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس کو بولا تجھے اللہ پاک نے بخش دیا ہے، کیا کیا ہے تم؟ اس نے گناہگار بہت تھا، مگر میں نا ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ محرم کی 10ویں کو جو روزہ رکھے گا اللہ اس کی پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو میں نے وہ روزہ رکھا، تو جب مجھے فوت ہونے کے بعد قبر میں ڈالا گیا تو آواز آئی اسے کچھ نہ کہو، ہم نے عاشورے کے روزے کے صدقے اس کی خطاؤں کو معاف فرمایا۔ تو میرے دوستو آج کی اس مجلس میں یہ بھی سمجھو، ایک یہ درس ملا کہ مشکل سے مشکل وقت میں دین رسول سے پھرنا نہیں۔ بولو انشاءاللہ۔ کتنا مشکل وقت آ جائے، گفتگو ختم خاتمے کی طرف جا رہی ہے، کتنا مشکل وقت آ جائے، تمہارے بچوں تک کی قربانیاں دینا پڑ جائیں، تو رسول پاک کے دین سے پھرنا ایک بات۔ دوسری بات، دین حسین کو بہت پیارا ہے، حسین رسول کو بہت پیارا ہے۔ ہم حضور کو چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے تک نہیں پہنچ سکو گے حسین تک نہ پہنچو، حسین کہتے ہیں میرا جو ہے وہ بے دین نہیں ہو سکتا، ہم دین اختیار کریں، حسینی ہو جائیں، حسینی ہو جائیں گے تو مصطفی ہو جائیں گے، مصطفی ہو گئے تو خدا والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں حسین پاک کی محبت عطا فرمائے۔ وہ بات تو بیچ میں ہی رہ گئی بہرحال کہ حسین آئے اور کندھے پہ چڑھ گئے تھے، حضور نے سجدے کو لمبا کیا تھا، اور لمبا کرنے کے بعد سرکار نے جب بہت دیر لگائی تو پہلی صف والے صحابہ بالخصوص انہوں نے محسوس کیا کہ دیر بہت ہو گئی ہے، یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں سرکار پاک کی روح اطہر تو پرواز نہیں کر گئے۔ تو اسی اثناء میں ایک نمازی نے، آپ کے ایک صحابی نے ایسے کر کے سر کو اوپر دیکھا تو کیا نظر آیا، بلکہ وہ تو اس نے دیکھ لیا، دیکھتے تو سارے ہی تھے، نماز میں ان کا کام ہی یہ تھا کہ سرکار کو ہی دیکھتے رہیں۔ وہ بہرحال سجدے سے اوپر دیکھا، وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، وگرنہ ان کی نماز میں خیال جاری تھا۔ تو انہوں نے ایسے کر کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ حسین پاک، حسن پاک حضور کے پشت مبارک پر ہیں، تو ادھر سے سجدے کی حالت میں سے ایسے ہاتھ کر کے نا، ایسے ہاتھ کر کے اس صحابی نے حضرت حسین پاک کو اتارنے کے لیے نیچے کوشش کی، تو رسول پاک نے این بغل چتا کیا، تو رسول پاک نے نا ایک ہاتھ سجدے ہوئے تو دوجا ہاتھ اس صحابی دے ہاتھ میں،
پیچھے آ گیا، منہ سے نہیں بولے، پیچھے کیا، تم کیوں اس کو اتار رہے ہو جب ہم ہی نہیں اٹھ رہے؟ میرے دوستو، کریم ذوات قدسیہ ہیں اہل بیت کی، اور کریم ذوات قدسیہ ہیں اصحابہ پاک کی۔ عشق رکھنا صحاب سے اور رونا ضرور، اہل بیت کے غم میں رونا جرم نہیں ہے، ماتم اور چیز ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ وہ کل ایک بیان میں سن رہا سا، کسی میرے مولوی صاحب پر آدھا، انہوں نے نام نہیں لینا، میں وہ بیان پہ فرماندے سن بھائی نہیں رونا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نے ان کو اتنا روتے ہوئے دیکھا ہے ان کی ماں کے مرنے پر، جس کی انتہا نہیں۔ میرے کلیجے میں یہ بات لگی، یہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکھاں چترو نہیں آنا چاہیے، تو اپنی ماں دے مرنے تے وینا پہ کر دیں۔ غم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب وصال ہوا حضرت ابراہیم کا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی لیما تبکی یا رسول اللہ، آپ کیوں پہ روندے ہو؟ حضور نے فرمایا قلبی محزون، میرا دل رنجیدہ ہے۔ مطلب ہو کہ دل میں سوز ہو تو اکھ چترو ہوندہ ہے۔ تو مگر ساتھ اس کے کل یہ نہیں ماتم شاتم نہیں ہونا چاہیے، حضور نے لعنت فرمائی ہے نوا ماتم پر، آپ جناب نے منع فرمایا ہے، سینہ کوبی سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ تم خود سینہ کوبی کرو، بلکہ تمہارا تو حق ہے کہ تم سینہ کوبی دیکھو بھی نہیں، بس یہ تمہارا حق ہے۔ میں ابھی پنڈی گیم میں تھا تو ایک ساتھی نے وہاں نعرہ لگایا کہ یزید مردہ باد، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کتنا اچھا نعرہ ہے، حسین زندہ باد، تو کیا ضرورت ہے بھئی اس یزید کا نام مسجد میں لے ہوں، چھوڑ دو۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، آپ جب مرید فرماتے تھے تو آپ ہر ایک سے کہتے تھے بھئی وہ بندے پوچھنے سے نا، بالخصوص مولوی صاحب جڑے ہوندے سن اے مسجدوں دے امام، تو وہ جدوں مرید کرتے ہوندے سن نا تو وہ پوچھتے سن وظیفہ کیا؟ اب اور لوگوں کو تو عام وظیفہ بتلاتے تھے، مگر جب مولوی صاحب کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو وہ فرماتے تھے جمعہ پڑھاتے ہیں آپ جمعہ؟ تو وہ دستے سے نزول میں خطبہ دینا تو آپ فرماتے تھے بس یہ وظیفہ ہے، اور اگر ہماری بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو جب تک زندہ ہو ممبر پہ اہل بیت کے گیت گاتے رہنا، ممبر پہ اہل بیت کے گیت گاتے رہنا۔ تو وہ جو مولوی صاحب نا ایک دن کہنے لگے، ایک مولوی صاحب، حضور آپ کی مجلس میں زمانہ ہو گیا آتے ہوئے، لعنت کدے نہیں جے کی تھی یزید نے۔ تو حالانکہ بری بات نہیں ہے، کرنی چاہیے بھی، مگر آپ کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، مسیطی وچ نہیں کرنی چاہیے، گھراں جا کے کر لوے۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا میری زبان بڑی پاک تو میرا وقت بڑا قیمتی۔ ہم قیمتی وقت میں قیمتی ذات کو قیمتی زبان سے یاد کرتے ہیں، اتنی فرصت ہی نہیں کہ اس کا نام لیں۔ تو اتنی فرصت آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ ماتم دیکھتے ہیں، آپ کوڑے شوڑے دیکھتے ہیں، اور آپ اس طرح کی مطلب ہے واجہات کام دیکھتے ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ کو وقت خدا نے دیا ہے تو قرآن کھولو۔ سائیں نے فرمایا دو چیزاں چھوڑ کے جاندہ پیا، ایک قرآن ہے تو ایک اہل بیت ہے۔ اہل بیت دا تو سن لیا جی نا، ذکر سن لیا ہے نا، ہن سویرے قرآن پڑھ لینا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ گل میری منو گے کہ پتہ تو دیدار ہو جائے حسین پاک دا، اور ہو جائے گا، یقین کرو، جس کی ٹھیک طلب ہوئی اس کو ہو جائے گا۔ قرآن شریف پڑھو، پھر عرض کرو مالک یہ جو تلاوت شریف ہے نا، یہ میں کون ہوں جو حسین پاک کو کچھ دے سکوں، مگر یہ ان کی عطا سے جیسے بارش کا قطرہ سمندر میں اضافہ نہیں کر سکتا، وہ تو سمندر ہی کا پانی ہوتا ہے، بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ٹکراتی ہیں تو پھر نیچے اترتا ہے۔ اگر وہم کرے کہ میں نے پانی میں اضافہ کیا تو سمندر کو یہ کہنے کا حق ہے، چھوڑ اس غلط فہمی نے، تو میرا ہی ہے تاں ہی میرے اللہ آ رہے ہیں۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد کہو یہ آپ کی کرپا تھی، آپ کی توجہ تھی، آپ کا کرم تھا، یہ قبول فرما لیں۔ تو قرآن کی تلاوت ہو، یہ نہیں کہ تساں ویکھن جاؤ تماشا ہے، اکھ دا بھی جڑا ہے نا پلیتی اور پاکی ہوندی ہے،
پیڑے کما تو گریز، چنگی صحبت اختیار، سالے صحبت سالے کرتی ہے اور گندی صحبت گندا کرتی ہے، گندی صحبت چھوڑ دو۔ بد عقیدے ہوں میں تھوڑا جا رگڑا بھی لایا ہے دیوبندیاں، لیکن یہ میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا اگر میں ان کو کچھ نہ کہتا، ملامت کر رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو صحیح میسج دوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر حسین سے محبت ہو تو یزید سے نفرت نہ ہو۔ وہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا نا بھئی قاتل نال بھی محبت تے مقتول نال بھی محبت تے تو یہ تو دس بھئی قیامت دڑے جائیں گا کڑے والے دو میں پلے راضی رکھنا چاہنا ہے بھئی نہ اے ہاتھ خالی نہ اے ہاتھ خالی، اے وہ ہاتھ جالیاں تے ہون تے تاں خالی نہیں چنگے لگ دے، باقی کسی جگہ یہ زاویہ نہ رکھو، ہاتھ میں صرف نسبت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ یقیناً مجھ سے دوران گفتگو کوئی غلطی بھی ہوئی ہوگی تو میں اس کی معذرت چاہوں گا آپ سے۔ یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں اور جید علماء یا جید ائمہ یا جید فقراء یا درویش موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، نام اسماء نہیں مجھے معلوم ان سب کے، لیکن جو یہاں پر ہے، یہ میرا بیٹا قاری صاحب اور یہ قبلہ حضرت صاحب، جتنے بھی سنگی ہو، نوید بھائی آپ کو بھی شکریہ، اور باقی پورے اخلاص والوں کا شکریہ، اور یہاں جتنے لوگ آئے ہیں بالخصوص استاد صاحب قبلہ بشیر چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کے جو صاحبزادہ صاحب ادھر ہیں ان کو بھی ہم بہت زیادہ ان کے لیے ان سے درخواست بھی کرتے ہیں دعا کی، اور ان سے بھی ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور یہاں پر باقی جتنے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی میری دعا ہے۔ ہمارے یہ صحابی برادران ہیں، میں ان سب کا نوکر ہوں، اور ہمارے یہاں پر دعوت اسلامی والے بھائی ہیں ان کا بھی میں نوکر ہوں، ہمارے یہاں چشتی قادری سہروردی بھائی ہیں میں ان کا نوکر ہوں، ہر میں اس بندے کا نوکر ہوں جو میرے رسول کے ساتھ منسوب ہے۔ اس چکر میں نہ پڑھنا یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی، یہ نام بدلے ہوئے ایک ہی ایک ہے، نام دے چکر نہ پھنس جائے، حسن بھی حسین بھی ایک ہی ہے، نقشبندی چشتی قادری سہروردی یہ ایک ہی ہیں، چونکہ اصل میں یہ ایک دریا کی نہریں ہیں بلکہ ایک سمندر کی نہریں ہیں۔ دریا تو بغداد میں جاتا ہے تو وہ پیچھے سے جاتا ہے نا جو سمندر سے آتا ہے، وہ سمندر مکین گنبد خضرا ہے۔ تو آپ سب کا میں نوکر ہوں، ہاں اگر کوئی گستاخ ہے دیوبندی وہابی تو او دے نال ساڈی کوئی صلح نہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ۔ اچھا جی، مسجد تقویٰ کی از سر نو تعمیر کے سلسلے میں عظیم الشان سنگ بنیاد مورخہ 5 نومبر ایک بندہ بھی کوئی بیچ میں بخشا ہوا آ جائے تو کرم ہو جاتا ہے، کرم اولیاء سے ملنا چاہیے۔ اولیاء سے میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ آپ تمام علماء کا شکریہ، صوفیاء کا شکریہ اور درویشوں کا شکریہ۔ ہماری دوران گفتگو کسی روایت پر جرا قدع کرنا چاہیں تو صبح 7 بجے سے پہلے ساری رات موبائل آن رہتا ہے، انشاءاللہ اس جرا پر ہم تیار ہیں، اور حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ کسی کو کوئی کتاب کا حوالہ، ہماری گفتگو جو ہوئی اس کے مطابق کسی کتاب کا حوالہ، کوئی صفحہ نمبر، کوئی دوسری چیز کی ضرورت ہے تو وہ دے دیں گے، مگر کیا اچھا ہو کہ تم ہم سے کتاب نہ مانگو جناب مانگو۔ کتاب تو مل ہی جائے گی آپ کی یہاں بھی لائبریری میں، جناب کی بات ہے، اللہ ہمیں جناب کا غلام کر دے۔ تو گستاخیاں معاف، یار زندہ صحبت باقی۔ آخری درخواست یہ ہے کہ اگر ہلکی سی بھی بدنظمی ہوگی مجمع میں، یعنی اتنا زور مارنا، اتنا بڑیاں دے ادب آداب دسنا، ہلکی سی بھی اس میں بدنظمی ہوگی تو مناسب نہیں رہے گا۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ان سب کی میں جوتوں کی خاک ہوں، یہ کروڑ درجے مجھ سے ارواح درجے افضل والا ہے، تو آپ لوگ یہاں پیار محبت سے بیٹھیں، ہلکا سا مجھے رستہ دے دیں۔ میں روزانہ تین جگہ پر 1.5-2 گھنٹے بیان کر رہا ہوں، اور حال بھی میرا عجیب ہوا ہے۔ آپ مجھے رخصتی دیں گے، میں پنڈی پہنچوں گا، صبح 9 بجے پھر میں نے بات کرنی ہے، 2 بجے پھر بات کرنی ہے، رات 8 بجے چھانگا منگا لاہور میں پھر بات کرنی ہے۔
تو آپ تھوڑی سی مجھے عنایت فرمائیں، رستہ دے دیں اور یہیں بیٹھے رہیں، باقی اللہ کا ذکر کریں جب تک ساتھی میں نکل جاؤں گا، آپ بیٹھے رہیے گا، حکم یہ ہے کہ بیٹھے رہیے گا۔